بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن جو کہ افطار کے حوالے سے ہے پیغام ٹی وی کی، جس میں آپ کا ہمارا ساتھ افطار تک رہتا ہے۔ یہ خوبصورت ساتھ ہے، یہ رحمتیں برکتیں رمضان المبارک کے حوالے سے ہی ہیں جو ہم سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ پیغام ٹی وی یہ جو نشریات کر رہا ہے، یہ دعوت دین کا کام ہے، یہ خیر کا کام ہے، یہ وہ کام ہے جو آپ کے اور میرے کرنے کا ہے۔ اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ محبت کا اظہار کر کے، اپنے عطیات پیغام ٹی وی کو بھیج کے، یا کہیں نہ کہیں ہم سے پوچھ کے، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے، کال نہیں کر رہے یا پوچھ نہیں رہے ہم سے سوالات، آپ دیکھ کے قرآن و حدیث کے حوالے سے صحیح مستند شرعی رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ یہی وہ کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے۔ پیغام ٹی وی کا مشن بھی یہی ہے۔ پیغام ٹی وی جو کہ کامیابی دو جہاں کی بات کرتا ہے اور دعوت دین کے مؤثر عالمی نیٹ ورک کی بات کرتا ہے، پچھلے 15 برس سے اسی مشن پہ ہم کار فرما ہیں۔ کروڑوں لوگوں تک دین الہی آپ تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ باتیں پہنچا رہے ہیں جو قرآن ہم سے مخاطب ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے پروگرام ہیں جو کہ تفاسیر کے حوالے سے ہیں، تراجم کے حوالے سے ہیں، سیکھنے کے حوالے سے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کو جو کہ عربی سیکھنے کے حوالے سے آسان، سہل اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کا فیڈ بیک آتا ہے کہ عربی اتنی آسان تھی اور ہم نے بڑی دیر کر دی سیکھنے میں۔ کچھ لوگ ہم سے یہ بھی گلا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام کیوں لیٹ شروع کیا؟ دیر آئے درست آئے، شروع تو کیا کم از کم، اور ہم یہاں پہ نہیں بیٹھے رہے کہ آپ قرآن سیکھیے۔ ہم نے یہ کوشش کر دی اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب نظر آئے کہ ہم نے قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، ترجمے کے لیے آغاز کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور آپ کا فیڈ بیک ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اس کو کتنا پسند کر رہے ہیں اور آپ کو کتنی قرآن پڑھنے میں سہولت ہو گئی ہے۔ نہ صرف بچے، بڑے، بوڑھے، خواتین و حضرات، سب کے لیے پروگرامز کیے جا رہے ہیں۔ ہزاروں پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اسی مشن پہ ہیں کہ ہم اور زیادہ قرآن کے حوالے سے، تفاسیر کے حوالے سے، تراجم کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، شرعی رہنمائی کے حوالے سے، جادو جنات کے حوالے سے، کوئی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہتے ہیں، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، سماجی حوالے سے، دنیا کے حالات حاضرہ کے، ہم یہ سب پروگرام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جاری رہیں گے۔ ہماری ٹرانسمیشن بھی اسی کا ایک تسلسل ہے۔ ہزاروں لوگوں کی الحمدللہ زندگیاں بدل گئی ہیں۔ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سوال سنا جو کہ میرے ذہن میں تھا، میں نے وہ بات سنی جو مجھے تنگ کر رہی تھی، جو الجھن تھی، اور جو ہم سوچ رہے تھے، وہ بات پیغام ٹی وی سے نشر کر دی گئی ہے۔ ہمارے مفتیان کرام نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سن کے ہمیں سمجھ لگ گئی ہے، حدیث اس بارے میں جان لی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، تو ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کی زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ سینکڑوں ایسے مسائل ہیں جو آن لائن حل کر دیے گئے ہیں، اور یہ بھی سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہے گا۔ یہ دعوت دین کا کام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا کام ہے، جس میں آپ کی اور ہماری فلاح ہے۔ آپ اس کام کو وسعت دینے کے لیے، اس خیر کے کام کو پھیلانے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ تعاون کر سکتے ہیں، اور وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ ہمیں کال کریں گے 042111700 پہ، یعنی 042111700 اور 000 پہ آپ ڈائل کریں گے، ہم سے بات کریں گے۔ اگر آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ ہمارے پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتے ہیں، ایک بڑی خوبصورت اپرچونٹی آپ کے لیے ہم نے شروع کر رکھی ہے کہ آپ پیغام کلب کے ممبر بن جائیے۔ یہ اصل میں آپ دین کلب کے ممبر ہو رہے ہیں، اسلام کلب کے ممبر ہو رہے ہیں۔ پیغام کلب کے ممبر ہونے کی اصل جو صحیح تشریح ہے وہ یہ ہے کہ آپ دعوت دین کے کام کو، اس نیٹ ورک کو وسعت دینے کے لیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ تعاون کی صورت میں ہو، اور ان اینی کیس ان دا شیپ آف ٹوکن آف لو، جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ہمیں دنیا بھر سے جو کالز آتی ہیں، دنیا کے کسی ایسے کونے سے جہاں پہ ہم اگر دن میں ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، وہاں رات کا کوئی پہر ہے، اچھا لگتا ہے کہ کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، اور یہ محبت دین کے حوالے سے ہے، یہ لگن دین کے حوالے سے ہے۔ سو آپ ہمیں کال کیجئے اور پیغام کلب کے ممبر بھی بن جائیے۔ تعاون کرنے والوں میں ضروری نہیں ہے کہ آپ سالانہ یا ماہانہ تعاون کر رہے ہیں، آپ ہمارا ایک سیگمنٹ بھی سپانسر کر سکتے ہیں، ہمارا ایک پروگرام بھی آپ تعاون میں شامل کر سکتے ہیں، یا ہماری آج کی نشریات جیسے ہے، اس کو بھی آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں تعاون کرنے والوں میں آج کون کون شامل ہیں، جان لیجئے۔ صوفی گروپ آف انڈسٹریز، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، روبی فوم بنانے والے، سی سے واٹر، دارالسلام انٹرنیشنل جو کہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت کتاب روزانہ ہم مسلم لائبریری میں ایڈ کرتے ہیں،
ایک حسین ایسی کتاب جو ہماری زندگیوں کو خوبصورت کر سکتی ہے، یہ وہ سپانسر کرنے والے دارالسلام انٹرنیشنل ہیں اور ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس، ان کے ساتھ حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آج کی نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہماری نشریات کا فارمیٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جس طرح ابھی میں نے تعاون کرنے والوں کے بارے میں آپ کو بتایا، آج کی کتاب کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں، اور آج جو موضوع ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے اس بارے میں، لوٹ آؤ رب منتظر ہے۔ کتنا خوبصورت لفظ ہے نا کہ لوٹ آؤ رب منتظر ہے، جبکہ منتظر تو ہم ہیں نا۔ ہمیں اس کا کرم چاہیے، فضل چاہیے، رحمت چاہیے، اس کی بخشش چاہیے، اس کی عنایات چاہیے، سب کچھ تو ہمیں چاہیے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے منتظر ہیں، ہمارے کریٹر، ہمارے بنانے والے، ہمیں تخلیق کرنے والے، تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے وہ کیوں منتظر ہیں؟ وہ ہماری ہی خیر کے لیے ہمارے منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم غور کریں، قرآن کو غور سے پڑھیں تو ہیلے بہانے بنا دیتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر دیتے ہیں کہ ہمیں خیر ملتی رہے، ہمیں رزق ملتا رہے، ہمیں صحت ملتی رہے، ہمیں فلاح ملتی رہے، ہمیں برکتیں ملتی رہیں، اور اپنے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی خیر میں شامل کر سکیں۔ اس پہ بات کریں گے۔ ابھی جو اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، تعارف کرواتا ہوں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے پیارے سے بھائی قاری فیصل امجد سیٹھی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیوٹیفل اٹائر، آج آپ کا اٹائر بہت خوبصورت ہے۔ وارڈروب میں جب آپ چینج کر رہے تھے تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ ایسا اٹائر مجھے بھی پہننا چاہیے، بٹ کچھ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے میں نہیں پہن سکتا، بٹ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ تشریف لائے، شکریہ۔ اور ہمارے پیارے بھائی ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ کرتے ہیں پیغام ٹی وی کے، اور آپ ان کے پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، لکھتے بھی بہت خوبصورت ہیں، اور کہہ کے بھی بڑے اچھے لگاتے ہیں، ہمارے پیارے بھائی یوسف سراج صاحب، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ذرا؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ سبحان اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ وَأَنِيبُوا
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ما شاء الله ما شاء الله. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. سبحان الله سبحان الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سبحان الله. وإن كنت لمن الساخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने ज़ौक़ और शौक़ से आप पढ़ रहे थे अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए माशाल्लाह। लेकिन जी इसके साथ ही मैं अपने भाई कारी फैसल अमजद सेठी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। आप तशरीफ़ लाए, आप प्यारे लग रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे जी एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। और ये है जी आज की किताब जिसके बारे में आपको बता के फिर आगे बढ़ते हैं। किताब है ख़ातीन और रमज़ानुल मुबारक। ये देखिए जी, रमज़ानुल मुबारक की इन सातों में ख़ातीन कैसे अपने रमज़ान को फ़ायदेमंद बना सकती हैं और रोज़ा और उसकी क़ज़ा के मसाइल और उसकी सूरतों से कैसे आशना हो सकती हैं। ये किताब रमज़ान और इससे मुतल्लिक़ा तमाम मसाइल को दलाइल की रोशनी में वाज़े करती है। और मैंने जो एक दो सफ़ात अभी इसके पढ़े हैं, आपको यकीनन पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए। जो हम रैंडम रोज़ाना सवालात कर रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं हमारी ट्रांसमिशन में, ख़वातीन और हज़रात के साथ साथ इसमें वो सवालात काफ़ी हद तक शामिल हैं और बड़ी खुश उसलूबी से रेफरेंस के साथ उनके जवाब मिल गए हैं। तो अगर ये किताब आप हासिल करना चाहते हैं, खूबसूरत किताब है ख़वातीन और रमज़ान मुबारक के हवाले से। दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स, तमाम आउटलेट्स पे फ़िज़िकल आपको दस्तयाब है, वहाँ से हासिल हो जाएगी। या darussalam.pk पे जाइए, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कीजिए, इंशाल्लाह ये किताब आपको डिलीवर हो जाएगी। ये तो थी जी आज की किताब। और आज हमारी ट्रांसमिशन में ऐसी खूबसूरत और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ज्वाइन कर रही हैं कि जिनका तारुफ़ करवाते हुए मुझे भी बड़ा प्राउड और अच्छा फ़ील हो रहा है। और ये ऐसी शख्सियात होती हैं कि जिनके तारुफ़ के लिए आपको अल्फाज भी कम पड़ जाया करते हैं और बंदा सोचता है कि मैं जितना कहूँगा वो कम ही रहेगा। तो चंद एक चीज़ें ऐसी हो जाएं कि जो शायान शान तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तारुफ़ का हक़ अदा हो जाए। तो सबसे पहले जो मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, फ़ज़ीलतुश शेख हाफ़िज़ मोहम्मद शरीफ हाफ़िज़हुल्लाह, ये फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, मुस्नद आलिम दीन हैं, सैकड़ों इनके शागिर्द हैं, बल्कि हमारे मुफ्तियान कराम के भी ये माशाल्लाह उस्ताज़ हैं। और ऐसे सैकड़ों शागिर्द हैं जो दुनिया भर में इनसे तालीम हासिल कर चुके हैं और माशाल्लाह बेहतरीन सर्व कर रहे हैं। तो इनका जो पर्टिकुलर सही लफ्ज़ बनना चाहिए उस्ताज़ुल असातिज़ा जो हैं वो हैं। और शेखुल मशाइख हैं, उस्ताज़ुल हदीस हैं, मुदीर मरकज़िया तरबियत इस्लामिया फैसलाबाद हैं। ख़ास तौर पे वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए हैं तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। सर अस्सलाम वालेकुम। शेख बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं, आपके आने का बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। दावत दी है और हमें मौका दिया। हमें अच्छा लगता है कि आप तशरीफ़ लाएँ, हमें कुछ सिखा के जाएँ, हमारी ऑडियंस को कुछ बता के जाएँ, तो हम गुफ्तगू करेंगे आपसे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और इनके साथ मौजूद हैं जिनको आप जानते भी हैं, हमारे ये वो होस्ट हैं कि पैगाम टीवी के अवाइल से एक प्रोग्राम जो हुआ करता था अंबिया के वारिस प्रोग्राम, हम उस पर वर्किंग करें कि दोबारा से शेख साहब से वक्त लें और दोबारा कंटिन्यू करें इस प्रोग्राम को भी, और ये उसको होस्ट भी करते रहे हैं। आपको तारुफ़ करवाता हूँ, कभी कभी हमारी मुलाकात होती है। प्रोफेसर नजीबुल्लाह तारिक साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, मुदर्रिस जामे सल्फ़िया हैं, कुरान करीम की ट्रांसलेशन भी और तर्जुमा भी बड़े अच्छे और खुश उसलूबी से हमें बताते हैं। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से? देख लें हम आपसे वक्त लेने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा से अगर आप हमें वक्त देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। और यूसुफ सिराज भाई तो हमारे बड़े प्यारे भाई पहले से मौजूद ही हैं, तो हम इस गुलदस्ते से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। शेख साहब से सबसे पहले आगाज़ करेंगे। शेख साहब फरमाइएगा, अगर कोई शख्स बहुत गुनाहों में मुब्तला रहा हो तो क्या उसके लिए भी रहमत के दरवाज़े खुले हैं? क्योंकि हमारी आज की इस नशिस्त का जो मौजू है वो भी यही है कि अल्लाह ताला मुंतज़िर हैं, रब मुंतज़िर है कि लौट आओ मेरी तरफ। तो ऐसे शख्स के लिए भी रहमत के दरवाज़े खुले होंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अम्मा बाद।
محترم، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو تو اللہ ذوالجلال کی رحمت تو اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور اس کی بخشش اتنی وسعت رکھتی ہے کہ ان گناہوں کی تو اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل، کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، جی، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، جی، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جی، تو کتنے بھی گناہ ہوں، بڑے سے بڑے گناہ ہوں، کوئی 100 آدمی کا قاتل بھی ہو، حالانکہ ایک آدمی کا قتل وہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، بڑی سخت سزا اللہ ذوالجلال نے رکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی 100 قتل کر کے بھی اللہ ذوالجلال کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ وسیع، وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز کو واسع ہے، اس لیے اللہ کی رحمت سے کسی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، کتنے بھی وہ گناہ کر لے، کتنی بھی اس کی زندگی گزر جائے، تو وہ موت سے پہلے پہلے اللہ کے در میں آ جائے تو اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے، بلکہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور بڑے گناہوں کو بڑی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس سے واضح یہ ہوا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہیں، کھلے ہیں، اپنی بالکل شان کے مطابق وہ ہمیں عنایت کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا شیخ، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ ایک ایسا شخص کہ جس نے اتنے گناہ کیے ہیں، ذہن میں تو آ ہی جاتا ہے نا جی، جی جی کہ اب عام انسان کی سمجھ سے بالا تر بات ہے، وہی ہم نے جی آج سمجھنی ہے اور سمجھانی ہے، بتانی بھی ہے کہ میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرے سے تو بڑے یہ معاملات ہو گئے، رب مجھے معاف کرے گا؟ کیا رب میرا منتظر ہے کہ میرا بندہ آئے میرے پاس؟ اصل میں شاید یہ خیال کسی آدمی کو 2 وجہ سے آ سکتا ہے جی، کہ میرے اتنے گناہ ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے گا، یا تو وہ اللہ ذوالجلال کو اچھی طرح پہچانتا نہیں ہے کہ وہ کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا غفار ہے، کتنا غفور ہے، اور وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ کتنے موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور وہ کس طرح اس کی جو صفات ہیں وہ انکا عفون، جو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو جب آدمی کو اللہ کی صحیح پہچان ہو اس کے صفات کے ذریعے، اس کے اسماء کے ذریعے جو اس کے نام ہیں، تو پھر تو آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرے اتنے گناہ ہیں تو وہ کیسے معاف ہوں گے، اور یا پھر اس وجہ سے کہ وہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اتنے بڑے گناہ ہیں، یعنی اپنی حیثیت سے وہ دیکھ رہا ہے، جی، وہ اللہ کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا کہ اس کی رحمت، اس کی بخشش وہ کتنی بڑی ہے۔ بڑی، تو اس لیے اس طرح کا خیال آ جاتا ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کو پہچانے، جی، اور جو اللہ ذوالجلال کی جو صفات ہیں، جو اللہ کے نام ہیں کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، اور خود اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تو اس پر یقین ہونا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر، جب ہم کہتے ہیں کہ لوٹ آؤ، جیسا ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رب تمہارا منتظر ہے، تو قرآن کریم کی روشنی میں اس جملے کا جو مفہوم ہے وہ ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میرے خیال میں آپ صاحب بہت دیر بعد آئے ہیں، ہمیں زیادہ استفادہ ان سے ہی کرنا چاہیے. دوسرا انشاءاللہ. میرے گلے کے پرابلم بھی ہیں اور اچھا. کھانسی کے بھی. اچھا، اللہ آپ کو صحت لیکن ایک بات جو مجھے سمجھ آئی ہے آپ صاحب کی باتوں سے، جی. کہ ہم اصل میں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں میں کوئی غلطی کروں آپ معاف نہیں کرتے. یہ ہمیں ٹریفک کا سارجنٹ بھی نہیں معاف کرتا، یہ ہمارا مدیر بھی نہیں معاف کرتا. ہم تو دیکھتا ہے یار میری غلطی ہوئی، ٹریفک وارڈن نے معاف نہیں کیا، مجھے غلطی ہوئی، آپ نے معاف نہیں کیا، ابو نے معاف نہیں کیا، شاید اللہ بھی اس طرح ہے. نہیں، ہم جہاں دیکھتے رہتے ہیں معافی نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح اللہ کو پہچانے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جی. لا تیأسوا من روح اللہ. اللہ کہتا ہے میری رحمت سے صرف وہی مایوس ہوگا جو مجھ پر ایمان نہیں لایا. تو اس لیے سب سے پہلے ایک روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اللہ کہتا ہوں کہ میرے بارے میں تم جو نیت کرو گے نا، جو گمان لے کے آؤ. اور میں آپ کے پیغام ٹی وی کی وساطت سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جب کبھی دل میں یہ خیال آ جائے یار مجھے پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا کہ نہیں کرنا، فوراً لا حول ولا قوت الا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے، اور کہیں یا اللہ نہیں میں تیرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہوں، یا اللہ وہ شیطان ہے جو مجھے برگلاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کر رہے ہیں. ابھی آپ نے بولا لوٹ آؤ، ہاں جی، لوٹا. تو اللہ تعالیٰ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، میں نے آپ سب سے پوچھا، وہ بڑی شاندار حدیث ہے. اللہ تعالیٰ شام کو اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، جن کو گناہ کرنے والوں آؤ میرے پاس آ جاؤ، اور صبح اکبر. پھر ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ اکبر. اور رات کو گناہ کرنے والوں میرے پاس آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت جو ہے نا، معرفت وہ دنیا میں اس کا نا چھوٹے چھوٹی نشانیاں ہیں. ماں بچہ کتنا بھی ہو، بچہ ماں سے لڑ کے چلا جائے، جی. اب ماں بے قرار ہو جاتی ہے نا. اگر وہ پورا صبح سے بھاگ گیا، رات کو جب آئے گا نا تو باقی بچوں کو ماں نے سادہ روٹی دی ہوگی، اس کو گھی لگا کے دے گی کہ آ گیا میرا بچہ، رات کو میرے پاس آ گیا. اچھا. تو جو گناہ کر کے اللہ کے پاس آتا ہے نا، جی. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک استاد ہیں جامعہ کے، مولانا ادریس سلفی صاحب، وہ کہتے ہیں یہ جو کپڑا بناتے ہیں نا، کپڑا بناتے ہیں تو جو ایک دھاگا ٹوٹ جاتا ہے نا، بنتی کے دوران. وہ ہاں اس کو وہ جوڑ لیتے ہیں، اچھا. پھر اس کی ساری نظر اس ٹوٹے ہوئے دھاگے پر ہی ہوتی ہے. جو آدمی واپس آتا ہے نا پھر اس کو یار بندہ آ گیا تھا میرے پاس، ٹوٹے ہوئے دھاگے پر ہوتی ہے. اس لیے اپنے دل میں اللہ کی معرفت پیدا کریں اور اللہ سے یقین رکھیں. ورکہ توبہ جب دعا بھی کرنی ہے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، ٹھیک. یقین کرنا چاہیے. ٹھیک. ٹھیک. تو اے کاش ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ کیا کہ وہ چیز پیدا کر دے، ہم اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کریں، گمان رکھیں. اور ہم سوچیں کہ اللہ نے ہماری غلطیاں معاف کر دینی انشاءاللہ. انشاءاللہ. شیخ محترم، جس طرح ابھی بات کریں پروفیسر صاحب بھی، بات بڑی پتے کی ہوئی ہے کہ ٹوٹے ہوئے دھاگے پہ نظر آ جاتی ہے. وہ جو سر جھکا کے واپس آ گیا کہ میں نادم ہوں، اور اللہ تعالیٰ کہیں کہ ٹھیک ہے اب یہ آ گیا ہے تو اس پہ فوکس کر لیا جائے کہ اس کو اب راہ بھی دکھائی جائے. تو اللہ تعالیٰ تو اتنے شفیق ہے، اتنے کریم ہے، فرمائیے گا. جی کوئی شک نہیں اس میں کہ جو بندہ کوتاہی کر کے اللہ ذوالجلال کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا یہ معنی ہے کہ اس کا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو میرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، ورنہ وہ کسی اور راستے پہ بھی جا سکتا تھا کہ یہ میرا گناہ معاف ہو جائے، معاف ہو جائے. اور یہ چیز اللہ ذوالجلال کو اتنی پسند ہے کہ جس بندے کا یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی معاف کر نہیں سکتا،
تو پھر اللہ ذو الجلال فرشتوں کے ہاں اس بندے کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ کیا میرا یہ بندہ یقین رکھتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہ یقین رکھتا تھا تو آپ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے. تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں پھر تم گواہ رہو کہ میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے ماشاءاللہ. اور میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. تو اللہ کی یہ جو صفات ہے نا، صفت محبت ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، اور وہ بہت بخشنے والا ہے. اور پھر وہ اللہ کی ایک صفت ہے شکور، قدردان، جس کو کہتے ہیں قدردان، جی. کہ اللہ ذو الجلال اپنے بندوں کا بہت قدردان ہے. اب جو بندہ بہت سے پاپ کما کر بھی اس کے در کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ ذو الجلال پھر اس کی قدر بہت کرتا ہے. اور ایک ویسے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں. یہ جو ہنسنا ہے، خوش ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد تھے تو وہ سواری پر بیٹھے تو انہوں نے کچھ دعا پڑھی تو وہ ہنسے. اور ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسے کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا کہ وہ سواری پر بیٹھے اور انہوں نے یہ کلمات پڑھے اور پھر وہ ہنسنے لگے، خوش ہو. جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور وہ دعا یہ تھی، جو پہلی دعا ہے کہ سواری پر جب پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں، جب بیٹھ رہے ہیں تو الحمدللہ کہیں، اور پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحانک لا الہ الا انت فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. آپ نے یہ دعا جب پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور خوش ہو گئے. جی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ ادا آپ کی کس وجہ سے ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دعا پڑھی ہے تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کیا اس بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی اور گناہ معاف کر نہیں سکتا ہے؟ تو میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. سبحان. تو اس لیے اللہ بہت قدردان ہے، بڑا مہربان ہے. اللہ کی صفات ہمارے سامنے ہوں تو ہم کبھی بھی اللہ ذو الجلال کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ٹھیک ہے. ابھی جیسے ہم بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندہ آئے لوٹ کے، جب اللہ کا بندہ توبہ کرتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں، تو اس خوشی کی جو کیفیت ہے وہ کیا بیان کی گئی؟ اصل میں اس خوشی کی کیفیت ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک مثال دے کر، اور یہ جو مثال ہے ویسے تو ایک مخلوق اور خالق کی مثال وہ آپس میں برابر نہیں ہوتی. وہ خالق ہے اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن یہ صرف بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے. اور وہ اس طرح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذو الجلال اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی بندہ ہو اور اس کی سواری جس کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان تھا وہ جنگل میں جا رہا تھا اور کوئی بھی اس کے پاس سہارا نہیں تھا، وہ سواری اس کی گم ہو جائے اور وہ تلاش کرتے کرتے تھک ہار کر وہ لیٹ جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرتا ہے کہ اب میرے پاس نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ کوئی میرے پاس کوئی اسباب اور ذرائع زندگی کے میرے پاس رہ نہیں گئے ہیں. جی. وہ اسی کیفیت میں لیٹ جاتا ہے
تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اچانک وہ اس کو جاگ آتی ہے، اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری بما ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز موجود ہے اور اس کے پاس کھڑی ہے اور اس کی مہار اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب وہ اس خوشی میں آ کر اپنی سوچ سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہہ اٹھتا ہے کہ انت عبدی و انا ربک، کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ تو جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے نا کہ اب اس کو یہ شعور بھی نہیں رہا اس خوشی کی شدت اور کثرت سے کہ میں نے بولنا کیا ہے، اور وہ الٹا ہی بول دیتا ہے، تو اللہ ذوالجلال اس سے بھی زیادہ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جو گناہ کر کر کے بھی اللہ ذوالجلال کے در میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اللہ اس بندے سے بھی زیادہ کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ خوش ہوتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، یوسف سراج صاحب بھی موجود ہیں، گفتگو میں شامل کریں گے۔ سر، آج کا جو مصروف دور ہے، ہم بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کہیں جاب کا معاملہ ہے، کہیں بزنس کا معاملہ ہے، کہیں رسپانسبلٹیز ہیں، تھکے ہوئے انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کی دعوت کس انداز سے دی جائے؟ نظامی صاحب، سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں حفصہ مکرم کا، شیخ محترم کا، شیخ نجیب اللہ طارق صاحب کا بھی۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے یقیناً ہم پہ احسان کیا، اور آج یعنی میں اگر پیغام کی ترجمانی کروں اور حفصہ صاحب کے جو شاگرد ہیں ان کی، تو ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ جی، حفصہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی موتی یعنی سماعتوں میں گر رہے ہوں اور ہم جھولی بھر رہے ہوں۔ تو سچی بات ہے کہ حدیث کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، دینی غیرت کے معاملے میں، اور تاثیر خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ ایک عمل کے بعد، اخلاص کے بعد عطا کرتا ہے، ظاہر حدیث سارے ہی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ ایک کیفیت میں جو محسوس کر رہا ہوں، تو میں یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کر رہا ہوں، حافظ صاحب کا بھی، شیخ نجیب اللہ طارق صاحب کا بھی، آپ کی تشریف آوری نے ہمارے دل منور کر دیا۔ یوسف صاحب خاص طور پہ اپنی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور ایکسیپٹنس بھی کر رہے ہیں کہ جی محبت ہے، آپ کی تشریف لائیں، اور ہمیں بھی بڑی محبت ہوئی ہے آپ سے۔ اور یہ ساتھ ساتھ ہمیں پریشان بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں وہ الفاظ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون جی، واغفر لی ما لا یعلمون جی، وجعلنی خیرا مما یظنون، اور یہ الفاظ ان کی ذمہ داری پہ ہے، ہم اس لائق نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس جی میں تو استفادہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں، بس میں اتنی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے جو بات کی کہ مصروف ہے انسان اور یہ دور مصروف ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہر دور میں ہی انسان مصروف بھی رہا ہے، اس کے مشاغل بھی رہے ہیں، اس کی فرصتیں دنیا داری کے معاملات میں زیادہ رہی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کس طرف جا رہا ہے۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ وہ چیز وہاں سے ڈھونڈتا ہے جہاں نہیں ہوتی، سکون ڈھونڈتا ہے جہاں نہیں ہے، اور روح کی غذا اس نے موسیقی کو بنا لیا ہے، اور رزق تلاش کر رہا ہے یہ مادیت میں جا کے، تو یہ اس ذات کو بھول جاتا ہے جس کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، آج اگر کوئی شخص ہے، اس کو استاد وقت نہ دے، اس کو ایم پی اے وقت نہ دے، اس کو کوئی اس کا چاہنے والا وقت نہ دے، تو اس کا تو حشر ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں جیوں گا کیسے؟ تو یہ کیسا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس اللہ اس کو وقت دینے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کے لیے دروازہ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ کیسا شاندار موضوع ہے، منتظر ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں مصروف ہوں۔ وہ مجھے یاد آ گیا، وہ آج کی آیات حافظ صاحب نے بھی تلاوت فرمائی، اس سے پہلے بھی تلاوت ہوئی، کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں بڑا مہربان ہوں، آ جاؤ، اور پھر جب موت آتی ہے تو پھر شکنجے میں جب جان آتی ہے تو پھر اللہ سے یہ چاہتا ہے، وقت بھی مانگتا ہے، وقت نہیں ملتا۔ تو تمثیل کے لیے کوئی بزرگ بیٹھے تھے قبرستان میں، کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے صلح کرا رہا ہوں۔ کہنے لگے یہاں تو سارے فوت ہوئے، صلح کس کی کرا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں، اس کے بندوں کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ کہتے پہلے اللہ ان کا منتظر تھا اور اللہ راضی تھا اور ان کے پاس وقت نہیں تھا، تو اب یہ اس کے در پہ آ کے پڑے ہوئے ہیں تو اللہ کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مصروفیت
اس کے در پہ آ جائیں، وہاں رزق بھی ہے، صحت بھی ہے، وہاں علم بھی ہے، وہاں سارا کچھ ہے۔ ٹھیک ہے یوسف بھائی، سوری ٹو کٹ یو، جی۔ میں مجبور رہتا ہوں اور گستاخی میں اپنے معزز مہمانوں سے کہہ کے کر دیتا ہوں، جی۔ کیونکہ کالر ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ لیتے ہیں۔ کنٹینیو کریں گے، ایک کالر ہیں جی، بڑے پیارے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بڑے خوبصورت ساتھی ہیں پیغام ٹی وی کے، اور بڑا ویل نون ان کا اپنا ماشاءاللہ ایک اپنی شناخت بھی بن چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ ہاشم یزمانی صاحب، جو کہ خود فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور ماشاءاللہ پڑھنے پڑھانے کی سعادت بھی رہی ہے، وہاں پہ ریاض الجنہ جیسے مقامات پر خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے، اور اب ماشاءاللہ ماہر معبر بھی ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے شیخ ان کو باقاعدہ جانا پہچانا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور بلکہ ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ ہی یہی رن آپ صاحب کرتے کے ہیں۔ شاگرد بھی ہیں۔ آپ نے ساری میری وہ تمہید ختم کر دی، اور میں تو بتانے لگا تھا ابھی کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود ماشاءاللہ یہ شیخ صاحب کے شاگرد بھی ہیں، ان سے پڑھا ہے، تو آپ کے شاگرد ہمارے ساتھ اسپیشل لائن پہ آئیں کہ میری بات کروائیے، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم ہاشم صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سفر ٹھیک گزرا ہے آپ کا؟ جی نظامی صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں۔ آپ کے لیے کیا ونڈرفل اپرچونٹی لے آئے ہیں ہم، آپ دیکھیے کہ آپ کے استاد محترم ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ان سے بات کیجئے، سن رہے ہیں پلیز سر۔ جی ماشاءاللہ میرے دو شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آمین آمین۔ کیا حال چال ہے شیخ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل و احسان ہے الحمدللہ، بارک اللہ فی۔ آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے جی ہیں؟ استاد مکرم اہل الحمدللہ خانہ اللہ ٹھیک کا ہیں؟ شکر، بارک بالکل اللہ ٹھیک ٹھاک ہو شیخ۔ بارک اللہ شیخ میں تو جب سے پتہ چلا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں بڑا میں ایکسائٹڈ تھا، پرجوش تھا کہ شیخ سے ملاقات بھی ہوگی، دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ 2 دن پہلے بڑے حافظ صاحب کا دیدار ہوا ماشاءاللہ، وہ تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ آمین۔ بس وہ میرا کیونکہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے خانے والے، اس لیے میں پھر آج واپس آ گیا خانے وال جمعہ پڑھانے کے لیے، لیکن یہاں بھی سن رہا ہوں۔ ہمیں بھی بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب اپنے قابل فخر اور قابل اعزاز اپنے ایسے شاگردوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور جس جگہ بھی جائیں، جس شہر میں جائیں، بلکہ جس ملک میں جائیں تو وہاں ہی کوئی نہ کوئی ساتھی مل جاتے ہیں۔ تو میری بڑی چاہت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کو جو ہمارے پاس رہے اور جنہوں نے ہمارے پاس وقت گزارا اور ہمیں ان سے دلی محبت پیدا ہو گئی، اور وہ ہمارا انشاءاللہ صدقہ جاریہ ہیں اور ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں، تو ہم بھی چاہتے رہتے ہیں کہ ان کی زیارت ہو، ان سے ملیں۔ تو یہ ماشاءاللہ سراجم منیرہ ہیں کہ یہ جلدی ہمیں دعوت نہیں دیتے، یہ بلاتے نہیں ہیں۔ تو اب انہوں نے اصرار کیا تھا تو ہم نے لبیک و سعدیک کہتے ہوئے کہ چلو ان کا چہرہ دیکھیں گے، ان کی چمک دمک دیکھیں گے ادھر، تو ہم حاضر ہو گئے ہیں جی۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے استاد مکرم، اور یہی ہماری درخواست بھی ہے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ پیغام ٹی وی کو یوں رونق بخشتے رہیں انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہیں جی انشاءاللہ۔ یہ سر اور استاد مکرم کا ایک اور احسان بھی کہ جی، پیغام ٹی وی پر جو کچھ بیان کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے، استاد مکرم نے کئی مقامات پر اس پہ جو ہے نا وہ تصدیق کی مہر ثبت کی ہے الحمدللہ، بارک اور اللہ، شیخ مکرم نے اعتماد دیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے استاد۔ بارک اللہ، شرح اللہ صدرکم وسدد خطاکم وبارک فیکم، فتح اللہ علیکم۔ اچھا یزمانی صاحب، یہ ساری گفتگو تو آپ کر رہے ہیں، بات ذرا جدھر آنی چاہیے ادھر لے کے نہیں آئے ابھی تک۔ میں ذرا پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاشم یزمانی صاحب جو ہیں وہ کیسے شاگرد تھے، کیسے طالب علم تھے، ذرا ہمیں تھوڑا سا پتہ تو چلے شیخ، یہ فرمائیے گا۔ اصل میں اب پتہ نہیں، چلے یہ میں نے غلط کوسچن کر لیا۔ جی شیخ مکرم جو ہے نا وہ آج بھی ہم ایسے ہی بیٹھے ہوں جیسے کلاس میں بیٹھے ہوتے تھے، اور استاد مکرم کا ہر جگہ پہ بہت بڑا احسان ماشاءاللہ۔ مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ ہو، اس سے پہلے کے مراحل ہوں، بلکہ مدینہ یونیورسٹی کے بعد آنے تک کے مراحل ہوں، اب تک ایک والد جیسی شفقت استاد مکرم ماشاءاللہ۔ یہ ابھی تک ہمیں اس کے ساتھ شکوہ ہے جی کہ اللہ ذوالجلال نے جو اس کو فطانت، ذہانت اور روشن دل و دماغ دیا تھا نا، جی جی، تو اس کے مطابق
یہ جب جامعہ سلفیہ میں بھی پڑھتے رہے ہیں جی انہوں نے اس سے کما حقہ فائدہ اٹھا کر انہوں نے اپنے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچایا جہاں ہم اس کو دیکھنا چاہتے تھے. یعنی ہی از مچ کیپیبل، جو ابھی جہاں پہ ہیں اس جی. سے کہیں آگے یہ جا سکتے ہیں. جی جی. اچھا. اور یہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنا ذہانت عطا فرمائی تھی کہ یہ عام طور پر اساتذہ کے سبق سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ ان کے ذہن کی بہت اونچی اپروچ تھی. ماشاءاللہ. تو ان ساری چیزوں کا مجھے اس لیے پتہ تھا ٹھیک. کہ اس کی یہ حرکتیں ہیں، تو اس لیے کہ ان کے جو بڑے بھائی تھے وہ میرے پاس پڑھتے تھے. حبیب اور صاحب. اچھا اچھا. ہاں حبیب الرحمن حبیب صاحب الرحمان صاحب. رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. تو وہ مجھے بتاتے رہتے تھے کہ، اور یہ آتے بھی رہتے تھے. ٹھیک ٹھیک. تو جب میں نے اس کا انٹرویو کیا تو میں نے اس کو احساس دلانے کے لیے جان بوجھ کر اس کو احساس دلانے کے لیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے رات کو تیاری کی، امتحان میں اچھے نمبر لے لیے تو بس یہ کافی ہے، اچھے نمبر لے لیے تو بس یہ کافی ہے، اور آگے کوئی علم نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. تو میں نے جان بوجھ کر اس سے انٹرویو میں اس طرح کے سوال کیے کہ اس کو جواب نہ آئے، اور واقعتاً اس کو جواب نہ آیا. تو پھر میں نے اس کو بہت جھنجھوڑا. میں نے کہا کہ آپ اتنی دیر پڑھتے رہے ہیں، اور جتنی ذہانت اللہ نے آپ کو دی اس کے شکر کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اس دور کے امام بخاری بنتے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بنتے، کتابوں کا مطالعہ کرتے. اتنی وسعت اور اتنی جو زکوٰۃ تھی، یعنی ذہانت تھی، کیا ہوا تھا، اتنی ابیلٹیز تھیں، اور حفظ اور ضبط تھا، اتنا اس بچے کے اندر اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا ہے، لیکن ہماری امیدیں اس سے زیادہ تھیں. تو ہم اب بھی دعا کرتے ہیں کہ ہماری جو امیدیں تھیں ہم اس کے مطابق ان کو دیکھیں کہ یہ علم کی اور عمل کی اور دین کی خدمت کریں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ہاشم رضوانی صاحب، بہت شکریہ. آمین. جیسے مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. اور دعا بھی فرمائیں اللہ تعالیٰ. اچھا جی جی ٹھیک ہے. وہ ان کی کوئی کمٹمنٹ ہے، وہ رخصت ہو رہے ہیں. میں آپ کی بات کو کنٹینیو کر لیتے ہیں یہاں سے. جی جی پلیز کیجئے، پلیز کیجئے. نجیب اللہ طارق صاحب، شیخ فرمان پروفیسر. جی. مولانا یوسف صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں، یہ اس سے بری ہیں. میں آپ صاحب کو کہہ دیا، مجھے کہتے رہتے ہیں. اچھا. بعد میں یہ مجھے کہہ کہ آپ کیا کرتے ہیں. جی جی جی. جی تو میں بس کہتا رہتا ہوں. تو یہ میرے وایا کہتے ہیں بس. نہاد صاحب کی عنایت ہے، نہاد صاحب تشریف لائے انشاءاللہ. وہ ٹرانسپوری کلیئر ہو گئی جی. 1 2 3 کر کے جہاں پہ آنا تھا، اور یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے ایکسیپٹنس دی. اچھا پروفیسر صاحب یہ بھی فرمائے گا، بعض لوگ گناہوں کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، جیسے ابھی شیخ فرما رہے تھے کچھ دیر پہلے. آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اس سوچ سے باہر آئیں؟ اگر وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتے، اللہ قریب آ جاتا ہے. اللہ قریب آ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے تم نہیں آتے، میں آ جاتا ہوں. نانو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم ذرا پیدل چل کے میں دوڑ کے آ جاؤں گا، تم ایک بلکتا ہو میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر صورت میں ہمیں نہیں چھوڑنا چاہتا، ہم چھوڑیں تو اپنی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بالکل ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. وہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور وہ تو ہمیں اپنے، وہ مجھے شعر میں غلط نہ پڑھ جاؤں، کر کون سی یہ آیت ہے غلط بھی ہو جائے. نہ جہاں کہیں میں اما ملی، نہ جہاں میں کہیں اماں اماں ملی تو اما ملی تو کہاں جو اماں ملی تو میرے جرم خانہ خراب کو تیرے بندہ یا پھر نواب. اللہ اکبر. تو یہ ہمیں کہاں پناہ ملی؟ اللہ تعالیٰ کے عفو کا خزانہ اسی میں ملنی ہے جی. تو تم ارادہ بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تب بھی نیکی لکھ لیتا ہوں. ارادے پہ ارادہ بھی لکھ لیتا ہوں. یہ اس سے میرے خیال میں کوئی حد ہی نہیں ہے. ہم سارے مل کے پورے دن بیٹھ جائیں ادھر، اللہ کے عفو و کرم اور اللہ کی بندوں کے ساتھ چاہت، محبت، ان کے رجوع کا شوق جو اللہ کو ہے. یہ بندے میرے پاس آئیں،
دیکھیں نا جی، آپ نجمی صاحب، اگر آپ نا گھر میں 4-5 علماء کو بلائیں بڑے شوق سے، اچھا، اور ان کے لیے بڑا کھانا تیار کریں، تو ان میں سے کوئی مولوی صاحب بھی ایک کھانا بھی نہ کھائیں، آپ کو کتنا مصیبت ہوگی. یار دیکھو، میں نے اللہ نے اتنی بڑی جنت تیار کی ہے سبحان ہمارے لیے. اللہ اللہ کہتا ہے یہ جنت جو کوئی میں تمہارے لیے چاہ آ جاؤ جنت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جنت میں ہمارے لیے جنت بنائی ہے. تو پھر آپ خود پیچھے پیچھے رہیں، یہ ہمارا قصور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ آ جاؤ، صبح آ جاؤ، شام آ جاؤ، رات کے 2 بجے آ جاؤ. اور یہ دن جو خاص طور پہ جی، یہ دن جو خاص راتیں، راتیں، یہ راتیں، خاص دن جو یہ چل رہے راتیں ہیں. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن ان راتوں کو بھی نا نجمی صاحب، جی جی، ہم نے پاکستانیوں کی حسب عادت خراب کر لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے آواز آتی گوڑ گوڑ رونے کی، آپ اور ہمارے یہاں آواز آتی ہے دیگوں کی اور چائے کی پیالیوں کی. اللہ اکبر. ادھر رونے کی آوازیں آتی تھی، ادھر اور آوازیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس پہ نصاب بدل گیا، جی جی جی. رواج بدل گئے، نصاب بدل گیا. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کریں گے. ایک معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، پرنسپل امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ، اسلامک اسکالر UK، اور پروفیسر متی الرحمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی، اللہ کے احسان. نظامی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ الحمدللہ. جی جی. اچھا پروفیسر صاحب، وہ ہمارے سینٹر، جی الحمدللہ وہ سینٹر جی، میں گزارش کرتا ہوں، جی جی، سینٹر بھی چلا رہا ہوں، سینٹر بھی چل رہا ہے جی، امام بخاری اچھا ماشاء جامعہ، اللہ، ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ ماشاء آج کل میں اللہ. UK میں آتا جاتا رہتا ہوں، پاکستان. اور اچھا اچھا، جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک نظامی ہے. صاحب، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ پیغام ٹی وی کے حوالے سے میں یہ جی گزارش کروں گا کہ جی ماشاءاللہ ایک ریولیوشن ہے جو نہ صرف نوجوان نسل میں، بالخصوص نوجوان نسل بعموم ہر عمر کے ہر اس سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور مجھے بے شمار کالز آتی ہیں پیغام ٹی وی کے حوالے سے، جی کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ ایک ایسی ایجوکیشن کی جا رہی ہے قوم کی، جی، اور ایسی سمت کے اوپر ڈال رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. میں امید الحمدللہ. کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس کے بہت شاندار عظیم الشان رزلٹس آپ کو انشاءاللہ ملنے والے ہیں جی. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ کو یہ بھی گوش گزار کرتا چلوں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب بھی موجود ہیں. آپ کو سن رہے ہیں، آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں. یوسف سراج صاحب بھی موجود ہیں، فرمائیے. جی ماشاءاللہ جی، یہ بڑے بڑے عظیم الشان لوگ ہیں سارے کے سارے، اور یہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں اس وقت ٹی وی پہ نہیں ہوں، موبائل اچھا پہ بات کر رہا ہوں. اچھا اور اچھا، ٹھیک ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میرے لیے میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں، اور یہ سارے ماشاءاللہ بزرگ عظیم الشان لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر سلامت رکھے جی ہم سب کے اوپر. آمین آمین. اور مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا شاندار گلدستہ آپ نے آج اس کا انتخاب کیا ہے. اللہ الحمدللہ. تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے، اور آمین. مجھے بھی اس میں آپ نے شامل کیا، آپ کی مہربانی ہے. ویلکم، آلویز ویلکم. پروفیسر صاحب یہ فرمائے گا، جو آج کا نوجوان ہے، ہم خاص طور پہ نوجوان کو اس لیے بھی فوکس کرتے ہیں کہ پھر ہمارا فیوچر بھی یہی نوجوان ہے، اور انہی سے پھر آگے معاشرہ چلتا بھی ہے، چاہے وہ ملکی سطح پہ ہو یا ہماری گھر کی جتنی بھی باغ ڈور ہے. آج کا جو نوجوان ہے، اللہ سے دور کرنے والی اس کو سب سے بڑی چیزیں کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے جی، اللہ سے دور کرنے والی جو چیزیں ہیں نا، سب سے بڑا اس میں فیکٹر جو ہے جی وہ معاشرتی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ والدین کی تربیت اس کے اوپر مستضاد ہے. اور نبی محترم کا ارشاد گرامی ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ جی فابواہ یحودانہ او ینصرانہ، یعنی ایک بچہ جو ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے والدین اپنی کارگزاری سے اور اپنی تربیت سے، چاہے اسے یہودی بنائیں، عیسائی بنائیں، یا جو بھی اچھا انسان بنائیں یا برا بنائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ تو ہیں پیرنٹس، جو ہیں والدین ہیں، اپنی اگر ذمہ داریاں پوری کریں. جی اور اس کے ساتھ ساتھ
پھر معاشرتی اقدار جو ہیں وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے انسان کے اندر صلاحیت کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کی طبع بدلنی شروع ہو جاتی ہے. جی جو سماجی، فکری، عملی کئی قسم کی وجوہات ہیں یہ اس میں جو نوجوان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. تو اس میں کہتے ہیں کہ پہلی اینٹ کے طور پہ والدین کی تربیت، ماں کی گود گویا کہ ابتدائی جامعہ ہے، مدرسہ ہے. جی اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ والدین ہمارے لیے رول ماڈل صاحب. اگر والدین کو ہم نے اچھا کرتے دیکھا تو ظاہر ہے کل یامن ولا شاکلہ تو ہے ہی ہے. جی لیکن اس کے علاوہ والدین کی جو تربیت ہے وہ دیکھے کہ انسانوں کو بعض اوقات انسان گدھا نما بنتا ہے، لیکن والدین کی تربیت جو ہے وہ اسے اتنا بہتر بنا دیتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی صلہ دیتے ہیں. جی یہ دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بھی ہے. اگر والدین اپنی اولاد پہ محنت کریں، کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتے. جی تو بہرحال بری صحبتیں، سوشل میڈیا اور دین سے دوری، مادہ پرستی، مٹیریلزم میں، مٹیریلسٹک دور میں جو کچھ صورتحال ہے وہ اس کے پیش نظر آج ایک نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرف کھینچا چلا جاتا ہے. اور اس میں ایک بڑا فیکٹر نظامی صاحب جو ہے وہ سر مادہ پرستی ہے. پروفیسر صاحب جب ہم دوسروں کو جی سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ابھی آپ نے ذکر کیا سوشل میڈیا کا، تو کیا یہ پاسبل ہے جی آج کل کے دور میں کہ سوشل میڈیا کے دور میں بھی روحانیت اور اللہ سے تعلق ممکن ہو سکے؟ یہ پاسبل ہے؟ جی سوشل میڈیا کا دور تو سر معمولی بات ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ نبی محترم جب دنیا میں تشریف لائے آپ جی تو اس وقت معاشرہ اتنا بدترین تھا کہ ہر قسم کی وہ برا جو سوچی جا سکتی ہے، انسان کے دل و دماغ میں آ سکتی ہے، وہ معاشرہ اس برائی میں لتھڑا ہوا تھا کہ شراب ان کی گٹی میں گویا پڑی تھی. یہ کیفیات تھیں. بلکہ ایک شاعر نے تو یوں نقشہ کھینچا ہے کہ جہاں تک عقائد کی بات ہے وہ بھی تباہ و برباد تھے، عملی طور پہ بھی تباہ و برباد تھے کہ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا. اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا. جب اعتقادی اعتبار سے وہ تباہ و برباد ہو چکے ہوئے تھے. جی اور اسی طرح باہمی لڑائی جھگڑے، قتل و غارت کری جو صدیوں تک چلتی تھی، ہر وہ معاشرتی برائی جو آپ سوچ سکتے ہیں جی آج کے دور میں شاید اس کا تصور بھی نہیں ہے اس حد تک جو اس وقت میں موجود تھی. تو نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جی قرآن کے ذریعے سے، قرآن کی دعوت کے ذریعے سے، اپنے کردار و اعمال کے ذریعے سے، کہ وہی قوم جو اللہ سے کٹی ہوئی تھی وہ قوم انہیں سے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. اور وہ جو دنیا کے بدترین لوگ تھے وہ رضی اللہ عنہم و رضوان کے درجوں پہ فائز ہو گئے. تو کیا آج سوشل میڈیا کے اس دور میں جو اقبال نے کہا تھا کہ وہی تیری وہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ساکی، علاج بھی آج بھی ہمارے پاس وہی علاج ہے، کوئی دوسرا علاج نہیں ہے. ہم کوئی سائنسی علاج کرنے نہیں جا رہے. جی ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، اور صحابہ کرام کی عملی زندگیاں، اور ہمارے لیے ان کے رول ماڈلز موجود ہیں. لہٰذا جب ان ہستیوں کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ میڈیا جو ہے سوشل میڈیا، اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جاتی ہے. اگر ٹھیک. ہمارا دل اس طرف مائل ہو گیا تو انشاءاللہ پوری زندگی میں انقلاب آ جائے گا. الحمدللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. امام بخاری یونیورسٹی سیالکوٹ، اسلامک اسکالر یو کے، جناب محترم پروفیسر متی الرحمان صاحب آل دا وے فرام یو کے، ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ خیر. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں. گفتگو کافی حد تک آگے آ گئی ہے. اچھا، بعض لوگ شیخ صاحب یہ سوچتے ہیں کہ بار بار گناہ کے بعد توبہ کرنا شاید قبول نہ ہو. میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے، میں توبہ کرتا ہوں پھر کوئی لغزش ہو جاتی ہے. حدیث اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ اصل میں یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہماری کمزوری ہے، اور اللہ ذوالجلال نے جیسے ہمیں بنایا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ انسان کے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں. جی. تو انسان
جس طرح کہ کل بنی آدم خطا، کہ ہر بنو آدم وہ خطا کار ہے، غلطیاں کرتا ہے، بھول جاتا ہے. جی. اور بہت سارے اسباب اللہ ذوالجلال نے ہمارے ساتھ ایسے لگا دیے ہیں. دنیا کی محبت ڈال دی، مال کی محبت ڈال دی، بچوں کی محبت ڈال دی، اور کمانے کی محبت ڈال دی، غفلت ہمارے اندر، سستی، کئی چیزیں ایسی ہم اس کے مرکب ہو گئے. اب اللہ ذوالجلال کو ہمارا پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں، اس نے ہمیں پیدا کیا. تو انسان اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کر لے، ایک دفعہ کر لے تو اگر وہ اس کو ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور اس کی اندر سے جو ایمان کی روشنی ہے اگرچہ وہ تھوڑی سی بھی ہو، وہ اس کو ملامت کرتی ہے کہ آپ اپنے خالق اور مالک اور اپنے محبوب کی آپ نے کیسے نافرمانی کر لی. تو پھر وہ بندہ دوبارہ اگر اللہ ذوالجلال سے اسی ندامت اور شرمندگی میں آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور کہ میں اب یہ گناہ اب نہیں کروں گا، تو اللہ ذوالجلال پھر پہلے کی طرح ہی اس کو دوبارہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ ذوالجلال کی صفت ہے التواب. التواب کا معنی یہ ایک مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ بہت زیادہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، اور بار بار ہر وقت اللہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اس لیے اگر دن میں، ایک دن میں، 2 دن میں بار بار بھی گناہ ہو جائے تو پھر بھی انسان کو اللہ ذوالجلال سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پھر انسان اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے. پھر انسان سے دوبارہ غلطی ہو جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ ذوالجلال معاف کر کے خوش ہوتا ہے. تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. دن میں 70 دفعہ بھی اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ شرمندگی سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کو معاف کر دیتے ہیں. بڑے علماء، ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی باتیں بڑی حکمت اور بڑی حسن اور خوبصورتی ان کے اندر ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ نیکی جس کے بعد انسان کو عجب آئے اور خود پسندی آ جائے، اس سے وہ گناہ بہتر ہے جس کے بعد اس کو شرمندگی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سبحان اللہ. سبحان. بارک اللہ. شیخ صاحب، جو سچی توبہ ہے، جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ گناہ پہ ندامت ہو جائے، سچی توبہ کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ سچی توبہ کی جو علامات ہیں وہ اصل میں میرا خیال ہے کہ اگر یہ پہلے یہ سوال ہو جائے نا کہ سچی توبہ ہے کیا، پلیز یہ بتا دیجئے. اور پھر اس توبہ کے علامات کیا آتے ہیں. ٹھیک ہے. سچی توبہ جس کو ہم خالص توبہ اور توبہ النصوحہ کہتے ہیں، اس میں کچھ چیزوں کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، جی، تو اس سے توبہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ صرف اگر زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ، لیکن اللہ کو عملاً اور علماً، معرفتاً پہچان کر اس کو ایک سچا معبود نہیں مانتے ہیں، تو یہ لا الہ الا اللہ زبان سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح اگر آپ زبان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ ذوالجلال مجھے یہ جو میرے پیچھے بہت فوج لگی ہوئی ہے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اسباب جو ہے نا وہ پورا کرنے وہ انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو توبہ ایک بہت عظیم عمل ہے. اس کا یہ ہر انسان پر فرض ہے، جی، ہر انسان پر. ایک ہے مطلق توبہ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یہ ہر انسان پر فرض ہے. اور ایک ہے خاص توبہ کہ جس انسان سے جو بھی گناہ ہو جائے وہ اس کی اللہ ذوالجلال سے توبہ کرے اور معافی مانگے. تو توبہ کی جو شرطیں ہیں جس سے توبہ خالص بنتی ہے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی توبہ میں اخلاص ہو، اس لیے کہ توبہ ایک عبادت ہے.
اور ہر عبادت کے لیے اخلاص کا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. اخلاص نہیں ہوگا تو اس کا کوئی عمل عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان سے جو گناہ ہوا ہے وہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے. یہ نہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی اللہ مجھے معافی دے دے، گناہ کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، کہہ رہا ہے مجھے اللہ معافی دے دے. نہیں، اس گناہ کو چھوڑ دینا یہ دوسری شرط ہے. جی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو ندامت ہو کہ میں نے اتنا، میرا اللہ محسن ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں، اتنی میرے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے اتنی مجھے نعمتیں دی ہیں اور میں نے اس کی نافرمانی کر دی. تو یہ شرمندگی کا احساس اور ندامت کا جو احساس ہے یہ بھی ایک توبہ کی شرط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الندم توبہ، کہ جو شرمندہ ہونا ہے جی. اور پشیمان ہونا ہے، یہ تیسری شرط ہے توبہ کی. اور چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ انسان آگے سے عزم کر لے کہ میں اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں. نہیں کروں. ٹھیک. یہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے. یعنی یہ نہ اس کے ذہن میں ہو کہ میں اب معافی مانگ رہا ہوں تو میں نے کل پھر یہی کرنا ہے، پھر کل معافی میں مانگ لوں گا. ہاں جی یہ پھر مانگ لوں گا، جی جی. پھر میں کروں گا، پھر مانگ لوں گا. نہ، یہ نہ ہو. خالص توبہ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت اس کا پورا عزم اور پختہ ارادہ ہو کہ میں اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں. پانچویں شرط اس کی یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو بدلے. آپ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہ پہ یہ اپنا آیات میں آتا ہے کہ جن بھی جو میرے بندے جنہوں نے گناہ کیا اور انہوں نے توبہ کی وَأَصْلَحُوا، جی. اور انہوں نے پھر اپنی اصلاح بھی کی. اب اپنی زندگی کو جب تک وہ بدلتا نہیں ہے، یعنی اس ماحول کو چھوڑنے کی کوشش کرے اور اپنی اصلاح کرے، ثم اہتدیٰ، وہ توبہ کرے اور پھر وہ ہدایت پر آ جائے، نیک عمل شروع کر دے، تو یہ اس کی پانچویں شرط ہے. اور ایک چیز کی طرف اور میں اشارہ کرتا ہوں، وہ بعد میں آپ سوال کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، کہ توبہ میں یہ بھی ایک صورت ہے کہ اس گناہ کا تعلق اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہے یا اس گناہ کا تعلق وہ اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے. اگر تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ ہے تو اللہ ذوالجلال تو جس گناہ سے بھی آپ توبہ کریں گے، شرک سے بڑا اور کون سا جرم ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بغاوت جو ناقابل معافی جرم ہے وہ شرک ہے. لیکن اگر زندگی کے اندر اندر اس سے بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کفر کو، شرک کو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو جو بندوں کے حقوق ہیں جی. ان کو ادا کرنا چاہیے. اور بعض ہمارے جو علماء ہیں وہ شروط توبہ میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بندے کا جب تک حق ادا نہ کیا جائے اتنی دیر تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. بندے کا حق مطلب جس کے ساتھ آپ نے، ہاں، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس کا آپ نے مال لیا ہے دھوکے سے یا جھوٹ سے یا جس بھی طریقے سے، یا آپ نے اس کو گالی دی ہے، تو یہ حق اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ہی نہیں، یہ بندہ ہی معاف کرے گا تو ہو سکتا ہے. بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں، لیکن اس میں تفصیل ہے جو بعد میں سوال آئے گا تو بتائیں گے. تو اگر ان شروط کے ساتھ توبہ کی جائے تو اس کے بعد پھر انسان کی زندگی کے اوپر کیا اثرات آتے ہیں، تو اس کے بارے میں دو تین چیزیں عرض کر دیتا ہوں. پلیز کہ خالص توبہ کے بعد انسان کی زندگی بدلتی ہے اور اس کو عبادت میں لذت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف آنے میں اس کو آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں اس کے لیے اللہ ذوالجلال آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو اور اسی طرح
اس کا ماحول بدلتا ہے، یہ بھی اس کے اوپر اثرات آتے ہیں کہ وہ برے ماحول کو چھوڑ کر اچھے ماحول میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک علامات ہوتی ہیں کہ اس بندے نے توبہ کی ہے اور اللہ ذوالجلال نے اس کی توبہ کو قبول کیا۔ اچھا، مجھے ایک فیل آ رہی تھی، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے سمجھ اب لگی ہے یوسف صاحب، میں آپ کو اس لیے مخاطب کرنا چاہوں گا کہ آپ میری بات یہ سمجھ پائیں گے شاید۔ مجھے یہاں پہ کمنٹس جو آ رہے ہیں میں چند ایک شامل کر سکتا ہوں کیونکہ سب کو تو میں شامل نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس میں بہت سے لوگوں نے ڈیفرنٹ چیزیں لکھی ہیں۔ ہاشم یزمانی صاحب نے چونکہ لکھا، وہ تو چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے، پڑھا تو انہوں نے لکھا۔ پھر اس کے بعد عثمان جی ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہ کمنٹ آیا۔ اور جو ابھی میری رینڈم نظر پڑ گئی، چونکہ اس سیگمنٹ میں ہم پڑھتے نہیں ہیں کمنٹس کو زیادہ، تو لکھا کہ ایک آئی ڈی ہے سارم 8539، لکھتے ہیں کہ نظامی صاحب آج آپ نے اولیاء اللہ کو پروگرام میں مدعو کیا ہوا ہے اور آج کا پروگرام روحانی اعتبار سے بہت بڑا پروگرام ہے۔ آئی سیکنڈ دس سینٹینس، کیونکہ جب شروع میں گفتگو ہوئی تو آئی ڈونٹ نو میری آنکھیں کیوں بھیگی ہیں، مجھے نہیں پتا، اور مجھے یہ فیل آئی کہ کچھ ڈفرینٹ ہے، کچھ ہوا ایسا جب گناہوں کی بات ہوئی، جب اللہ کے ہاں حاضری کی بات ہوئی، توبہ کی بات ہوئی، تو اس لائن نے مجھے ایک دم الارم کر دی سچویشن۔ تو سمجھ سکتے ہیں آپ اس بات کو۔ آج کی نشست الحمدللہ اس طرف جا رہی ہے۔ اچھا، نجیب اللہ طارق سے پروفیسر، قرآن میں بار بار توبہ رجوع کی دعوت دی گئی ہے، کیوں دی گئی ہے؟ بندہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو معاف کروں، لوٹ آئیں میری طرف۔ پہلے میں نا جو پہلے بات چل رہی تھی جی اس میں تھوڑی سی بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نامی صاحب، سر، آپ کسی آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جی، پھر اس نے معافی مانگ لی، جی، پھر وہ اگلے دن آپ اس کو ملے، پھر وہ آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ اسے کہتے ہیں یار معافی تو کل دے دی تھی۔ پھر وہ آپ کو شادی میں ملا، پھر کہتا ہے یار میں نے آپ سے زیادتی کی، معافی مانگ لی۔ جب اب میں نے گناہ کیا، جی، مجھے ایک دفعہ نہیں معافی مانگنی چاہیے، میں معافی مانگ لی تھی، بس کیا ہے، بار بار معافی مانگے۔ پھر اللہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روٹین کی معافی نہیں مانگ رہا، یہ بار بار معافی مانگ رہا ہے۔ اچھا، بلکہ آپ سب اصلاح فرما دیں، مسجد نبی میں ایک پلر ہے، اس کا نام ہے استوانہ توبہ کا پلر کا نام توبہ رکھ دیا۔ وہ سیرت میں آتا ہے کہ ایک صحابی سے کوئی غلطی ہوگی، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا کہ اب میری توبہ قبول ہوگی اور زور کھولیں گے۔ اب اس آدمی کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے یہ اوپر سے توبہ کر رہا ہے؟ مطلب جو اوپر سے توبہ ہوتی ہے نا، اچھا اللہ مانگ معافی، ہمارے پنچایت میں ہوتا ہے نا، چل اپنے چاچوں کو معافی مانگ، اچھا چاچا جی معافی کر دو، بس نہیں، پتہ چل جاتا ہے اس معافی مانگنے والے کو بھی، جو معافی دے رہا ہے اس کو بھی، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ آتا ہے نا، وہ الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اور وضاقت علیہم انفسہم، کہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، وہ تڑپتا ہے، اس کو چین نہیں آتا جب تک وہ معافی مانگ نہ لے۔ اچھا، ایک بات میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب ہم نے ایک گناہ کیا، رو کے معافی مانگ لی یا دعا مانگ لی، چلو میں پہلے دعا سے شروع کرتا ہوں۔ اب میں ایک دعا مانگ لی، ابھی میرا کام ہوا، 2 گھنٹے میں دعا مانگتا رہا، روتا رہا، لیکن مجھے کام تو میرا ادھر پڑا ہے، تو مجھے سکون کیوں مل گیا؟ کام تو ابھی وہی پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے ایک سکون مل گیا۔ اچھا، ویسے تو ہمیں یقین اللہ معاف کرتا ہے، لیکن پھر بھی جب آدمی اتنی گڑ گڑا کر آہوزاری کے ساتھ پنجابی میں للڑیاں لے کے معافی مانگتا ہے نا، تو پھر اس کے دل میں اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، سکون اترتا ہے دل۔ یہ جو دل کا ہلکا ہونا ہے، یہ بتاتا ہے کہ انشاءاللہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اچھا، قرآن کی ایک آیت ہے، مجھے وہ مشکل آیتوں میں لگتی ہے، من تاب و عامل صالحا
फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, ये 2 मरतबा यतूबु इलल्लाहि मताबा, ये बड़ी ज़बरदस्त तौबा करता है फिर आदमी। ऐसी तौबा जो होती है ना, एक दफ़ा नहीं, मतलब एक गुनाह की एक तौबा नहीं है, मैंने जो गुनाह किया मैं तौबा कर ली ना। अल्लाह को पता चलना चाहिए, वैसे तो अल्लाह जानता जी। है कि वाकई नदामत है, प्रूफ होना चाहिए, नजर आना चाहिए। बार बार जिस मैंने पहले जी। बात की है कि फिर आपको जहाँ भी वो मिलता है आपको कहता यार, है मुझसे जब गलती माफ़ है, कर मैं देना माफ़ यार, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इससे आपको पता चला कि वाकई शर्मिंदा है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जी गुफ्तगू ऐसे पराए पे है, दिल तो नहीं करता रोकने को, लेकिन चूंकि हमें एक ब्रेक लेना है, उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ पे ब्रेक से पहले था, और गुफ्तगू हम कर रहे थे कि लौट आओ रब मुंतज़िर है, तौबा के हवाले से बात हो रही थी। शेख साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो हम वो बात वहीं पे रुक गई थी कि अल्लाह ताला अपना हक जो अल्लाह ने अपने बंदे के साथ जो मामला है वो माफ़ कर दिया, तौबा कबूल हो गई, लेकिन बंदे का बंदे के साथ जो मामला है उस वाली तौबा का जिक्र अभी रह गया था, उसके बारे में क्या मामला होगा फिर? उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए जी। और ये एक बड़ी खुशी की बात है कि आपके पैगाम के ज़रिए लोगों की एक मायूसी और गलत फहमी जो है वो दूर हो जाए। आम लोग यही समझते हैं, आम हमारे खुतबा से सुन कर कि हुकूकुल इबाद ये उसके अल्लाह मुआफ़ करेगा ही नहीं, बिल्कुल। और वो जब तक ख़ुद न मुआफ़ करे तो अल्लाह ज़ुल जलाल मुआफ़ करते ही नहीं हैं। ये बहुत ना पुख्ता बात लोगों के ज़हनों में आ गई, इससे फिर मायूसी भी आ जाती है। तो इस सिलसिले में ये गुजारिश है कि जो तो अल्लाह के हुकूक हैं वो तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है और बड़ा ही करीम है और बड़ा कदरदान है। वो तो बड़े बड़े भी गुनाह हों, कितने भी गुनाह हों, बाज़ हदीस में आता है कि ज़मीन के बराबर भर कर गुनाह ले आ, मेरे साथ अगर शिरक नहीं किया है तो मैं सबको माफ़ कर दूँगा, वला उबाली। और एक हदीस में आता है यबना आदम लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा, कि ए आदम के बेटे अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी तक भी चले जाएं तो तू मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाया हो, इस हालत में मेरे पास आए तो मैं भी वो सारे माफ़ कर दूँगा, वला उबाल, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। लेकिन जो हुकूकुल इबाद हैं उसमें पहली चीज़ तो ये सामने रखनी चाहिए कि वाक़अतन उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद गिरामी है और आपने बार बार साहबा के सामने ऐलान किया कि लोगों, मौत से पहले पहले एक दूसरे से अपनी ज़्यादती और अपनी कोताही को मुआफ़ करवा लो। कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और फिर तुम्हें अपनी नेकियां उसको देनी पड़े, उन ज़्यादतियों के बदले, गुनाहों के बदले जो आपने बंदों के हक़ में किए हैं, और उनके गुनाह फिर आपके सर आएँ, सुम्मा तुरहा फिन्नार, फिर तुम्हें जहन्नम में फेंक दिया जाए। तुम लोगों, मौत से आने से पहले पहले लोगों से अपने गुनाहों को माफ़ करवा लो। तो उसमें कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जो इंसान अल्लाह के बंदों से वो गुनाह मुआफ़ करवा ले और बंदे उसका गुनाह वो मुआफ़ कर दें तो वो इंसान उससे बरी हो जाता है। मसलन लेन देन की चीज़ है तो जो किसी का हक़ उसने मारा है वो उसको दे दिया जाए तो वो बरी हो जाता है। कई माली हुकूक भी ऐसे हैं कि उनका पता ही नहीं चलता कि किस बंदे का हक़ मेरे पास आ गया है। मसलन एक आदमी की ज़िंदगी गुज़री मुलाजमत में और वो रिश्वत लेता रहा, अब किसी से इतना ले लिया, इतना ले लिया, इतना ले लिया, 40 साल 30 साल उसने ये मुलाजमत की है
اب اس کو اس بندے کا معین طور پر پتہ نہیں ہے کہ بھئی میں نے کس کس سے یہ پیسے لیے ہیں. اگر تو اس کو کسی کا پتہ چل جائے اور معین حق جو ہے وہ اس کو پتہ ہو کہ فلاں بندے سے میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، تو پھر اس کی توبہ یہ ہے کہ وہ اس بندے کو پیسے واپس کرے. لیکن اگر وہ معین بندے کا پتہ نہیں چلتا، 100 روپیہ جو کلرک ہوتے ہیں، اب وہ لکھتے تو نہیں ہے کہ میں نے فلاں سے اتنا لیا تھا، فلاں سے اتنا لیا تھا، فلاں سے اتنا لیا تھا. اب اس بندے کی توبہ کیسے قبول ہو؟ کیسے ہوگی؟ اس بندے کی توبہ، وہ اللہ ذوالجلال اتنا مہربان ہے کہ وہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا اتنا تعلق مضبوط بنا لے، اتنی محبت بنا لے، اتنا اللہ کا ہو جائے، اور وہ اتنا اللہ کو اپنا بنا لے کہ اللہ ذوالجلال پھر قیامت کے دن اس بندے کو کہے کہ اس بندے پر تیرا حق تھا. اس لیے کہ قیامت کے دن تو ہر چیز واضح ہو جائے گی نا، کہ بھئی اس نے 10 روپے بھی لیے تھے تو وہ بھی سارے کے سارے واضح ہو جائیں گے. تو اللہ ذوالجلال خود اپنی عطا اور مہربانی سے اس بندے کو جو وہ مانگے دے دے، اور بندہ اللہ کو اس بندے سے اتنی محبت ہو توبہ کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، کہ اللہ ذوالجلال اس کو خوش کر کے اس کو معافی لے دے، اور اس کا حق جو ہے نا وہ اس وقت معاف ہو جائے. اللہ اس سے کہے کہ بھئی اب چھوڑ دو اس کو، مجھے بتاؤ کہ آپ کیا لینا چاہتے ہو، کیسے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ ذوالجلال اس کو خوش کر لیں گے. اس طرح بعض حقوق العباد ایسے ہیں کہ ایک جو واقعہ موجود ہے کہ ایک بندے نے 100 آدمی قتل کر دیا تھا. جی. اب اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے یا نہیں؟ ڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ ہے، اور بہت بڑا ایک تعلق ہے کہ آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں. جی. اور وہ بھی 100 لوگ. تو اس بندے نے توبہ کی، جی. تو کیا اللہ ذوالجلال نے اس کو معاف نہیں کر دیا تھا؟ اللہ اکبر. تو اس نے ان بندوں کے حقوق پھر کیسے ادا کیے جو 100 اس نے قتل کیے تھے؟ جی. کیا اس نے کفارہ دیا تھا، یا اس کی دیت دی تھی، یہ بڑی سمجھنے یا کی ان سے بات معافی ہے. مانگی تھی؟ ہاں جی. تو اب یہ کہہ دینا کہ جی حقوق العباد معاف ہو ہی نہیں سکتے، یہ بات مطلق طور پر صحیح نہیں ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو استطاعت بھی ہے واپس کرنے کی، پھر وہ واپس نہیں کر رہا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا معاف نہیں ہوگا جب تک وہ حق والا معاف نہیں کرے گا. لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کو وہ چیز واپس کرنے کی استطاعت نہیں رہی. جی. اب اس بندے نے 100 آدمی قتل کیا، اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ بستی چھوڑ دیں اور نیک لوگوں کی بستی میں چلے جائیں، اور اس نے اس طرف سفر شروع کر دیا کہ واقعتاً اس کی توبہ خالص تھی. جی. تو وہ اب جا رہا ہے، راستے میں اس کو موت آ گئی. اب کیا اللہ ذوالجلال نے اس کی بخشش عطا نہیں کی ہے؟ کیا وہ جنت اور جہنم کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں؟ تو اللہ ذوالجلال نے زمین کو حکم دیا کہ ادھر سے سکڑ جاؤ، ہاں جی، اور اس کو بخش دیا. تو یہ اللہ نے کتنا بڑا حقوق. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسی توبہ انسان کر لے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا وہ مقرب بندہ بن جائے، اور اللہ سے ایسی صلح اس کی ہو جائے کہ اللہ ذوالجلال پھر اس کے سارے بوجھ اپنے ذمہ لے کر آپ اتارے اور اس حق والے کو خوش کرے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دونوں بندے جنہوں نے مسلمان کو قتل کیا ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ کیسے ہے کہ ایک بندہ کفر کی حالت میں ہے، اس نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اب وہ مسلمان جنت میں جائے گا. اب یہ جو اس کا قاتل ہے یہ کیسے جنت میں جائے گا؟ جی. یہ اس طرح جنت میں جائے گا کہ یہ بعد میں ایمان لے آیا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کتنے مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، اور بھی صحابہ تھے. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت کرنے لگے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ہاتھ کیا تو وہ پہلے انہوں نے ہاتھ آگے بڑھانے لگے پھر پیچھے کر لیا. تو آپ فرمانے لگے کہ عمر کیا آپ کو شک ہے ابھی؟ تو وہ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں جو میں نے مسلمانوں پر زیادتیاں کی تھی. اور آپ سیرت کا واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ حبشے میں جو ہجرت کر کے لوگ گئے تھے نا ان کو واپس لینے کے لیے جو اہل مکہ کا قاصد اور سفیر بن کر گئے تھے ان میں یہ عمرو بن عاص بھی تھے جی کہ یہ لوگ اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں اور یہ کر کے آئے ہیں وہ کر کے آئے ہیں ان کو واپس کرو. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو وہ گناہ بڑے یاد ہیں تو کیا وہ میرے اتنے گناہ سارے وہ معاف ہو جائیں گے؟ ان کا کیا بنے گا وہ معاف ہو جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط یدک کہ آپ بیعت کرو اسلام لاؤ ان الاسلام یجب ما کان قبلہ کہ آپ مسلمان ہو جاؤ یہ اسلام آپ کے سارے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ ذوالجلال معاف کر دیں گے. اب اس میں حقوق العباد بھی ہیں. جی اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها کہ جو لوگوں سے مال لیتا ہے اور اس کی نیت خالص ہے کہ میں اس کو ادا کروں گا وہ بد نیت نہیں ہے کہ بس بہانے سے کاروبار کے چکر میں کسی اور چکر میں لے لیے ٹھیک ہے اور پھر اس کی نیت ہی خراب ہو. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں میں روکنا نہیں چاہ رہا لیکن بڑی دیر سے کالز پہ کالز میری کان میں بیپ دے رہی ہیں اور ٹائم ختم ہونے والا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان کو بھی شامل کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی کیسے؟ الحمدللہ. عرفان صاحب پشاور سے کال کر رہے ہیں. عرفان بھائی وقت کم ہے آپ کائنڈلی پوچھیے کیا پوچھنا ہے آپ نے. بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے فیملی والے خاص کر میرے ابو چچا وہ سارے بہت مطلب ظالم میں بہت ظلم کرتے ہیں نا بچپن سے ہی مطلب حرام کماتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں مطلب بس ایک شرک کے علاوہ سارے گناہ کرتے ہیں نا. لوگوں کے حکومت مال لوٹتے اور مجھے نہیں چھوڑتے میرے کام کر دیا. میں تو مطلب میری عمر 23 سال ہے نا. اچھا 23 سال میری اور یہ لوگ میں مدرسے بھی بھاگا ہوں ادھر سے بھی مجھے یہ پکڑ کے لے کے آئے. بچپن سے میرا سوچا کہ اچھا انسان بن جاؤں نا. اچھا یہ تبلیغ میں بھی گیا تھا ادھر سے بھی مجھے سب اکٹھے آگے مجھے لے کے آگے نا 3-4 مدرسوں سے بھی مجھے لے کے آئے نا. اچھا مطلب یہ جس طرح پڑھ رہے ہیں نا یہ کہہ رہے کہ میں بھی اسی طرح مطلب ہو گیا نا. تو اس وجہ سے میں بھی ڈپریشن میں چلا گیا ہوں کہ یہ لوگ تو مجھے ابھی نیک کام کے لیے تو نہیں چھوڑ رہا. چل ٹھیک ہے عرفان بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ. میں جو سمجھ پایا ہوں میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ جواب لے لوں. چلیں ٹھیک ہے ایک اور کالر ہے ان کو پہلے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. گجرات سے ہمیں کال کر رہی ہیں رخسانہ صاحبہ. جی فرمائیے. جی میں کہہ رہی ہوں میرے نا ایک دفعہ حالات بہت خراب ہو گئے تھے میرے میاں بیمار ہو گئے تھے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی تھی. اچھا جی. تو میری ماں اور بہن نے میرے ساتھ یعنی ہمدردی نہیں کی تھی بہت برا سلوک میرے ساتھ کیا تھا. کیا وہ گناہگار ہیں یا نہیں ہیں کیا ہے؟ کس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا؟ ماں اور بہن. اچھا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ. میرا ساتھ نہیں دیا تھا انہوں نے نا. اچھا چلیں اللہ پاک آسانیاں کریں. جی میں اس کا جواب لیتا ہوں. بلکہ میں پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب سے گزارش کروں گا فرمائے گئے اس حوالے سے جو بہن نے ابھی کیا کہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں رہے اپنے شوہر کے ساتھ گھر آ گئیں اور بہن اور والدہ نے بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اب ان کے دل میں خلش تو ہے ان کو معاف کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں مجھے بھی ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ وہ اپنے خامند سے ناراض ہو کے اپنی والدہ کے گھر میں آ گئے. خامند بیمار تھے تو وہ ان کے ساتھ رہ نہیں سکیں. وہ آ گئی اپنے ماں اور بہن کے پاس وہ اچھا سلوک نہیں کیا انہوں نے. اچھا جی خاصا مشکل پیچیدہ اور وضاحت طلب یہ سوال ہے. اصل میں بعض اوقات انسان 100% یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں جی لیکن اس کو اپنی کسی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. میں آپ کو اس کی نا ایک مثال خود دیتا ہوں. میں جامعہ سے روزانہ جاتا تھا نکلتا تھا
ایک دن میرا ایک دوست آیا, کہنے لگا جو جامعہ کے گارڈ ہیں ان کو تجھ پر گلا ہے. میں نے کہا یار میں نے تو کبھی ان کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی. کہتے یہ گلا ہے کیا آپ نے یہ بات نہیں کی کبھی کہ ایسی؟ تم نے کبھی ان کے ساتھ بات نہیں کی, سلام کرتے ہو تم جواب نہیں دیتے. اچھا اب مجھے نہیں بتاتا نا, ایک چیز کی غلطی کا مجھے پتہ نہیں ہے, اور وہ آدمی خوش قسمت ہے کہ جس کو لوگ اس کی غلطی کے بارے میں بتا دیں. بعض لوگوں کی ہیبت اتنی ہوتی ہے اور روب اتنا ہوتا ہے کہ لوگ ڈر کے مارے ان کی غلطی ان کو بتاتے نہیں ہیں. اچھا یہ وہ انسان خوش قسمت ہے کہ جس کو لوگ اس کی غلطیوں کے بارے میں متنبع کر دیں. اگر جس طرح یہ بات کر رہی ہیں ہماری بہن, اس میں اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرے, اتنا حسن سلوک کرے, نشیمن پر نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلیاں گرتے گرتے خود بیدار ہو جائیں. اتنا حسن سلوک کرے کہ وہ خود بیدار ہو کے کہ یار اس کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے حسن سلوک. ٹھیک ہے, آنسر دا کوشچن. میں سمجھ گیا اس بات کو. اور آپ کو حسن سلوک ایسا کرنا چاہیے کہ ان کو خود احساس ہو کہ انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا. ویسے تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا اس سلسلے میں, پہلے تو اب یہ نہیں پتہ ہے کہ یہ ہماری بہن جس خامد سے الگ ہو کر آئی ہیں اس میں کس کی کوتاہی ہے. جی یعنی خامد کی کوتاہی ہے جی یا ہماری اس بہن کے اندر کوئی اخلاقی کمزوری کہ وہ ان کی خدمت نہیں کر سکیں, اس وجہ سے ان کو گھر آ کر بیٹھنا پڑا. ہاں جی, والدہ اور بہنیں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم نے اس کی شادی بھی کی تھی اور یہ اس نے اپنی کوتاہی کی وجہ سے آ گئی ہے, اس لیے وہ ان کو بوجھ سمجھتی ہوں. ہاں جی, کمپلیٹ نہیں تھا کوشچن. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سچی ہوں, انہوں نے پوری کوشش کی ہو, نبھا کی, لیکن پھر نہ ہو سکا ہو تو پھر یہ اپنے گھر واپس آ گئی ہوں. تو اس صورت میں ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور کوشش کر کے کسی اور جگہ پر کوئی شادی کا پروگرام بنا لیا جائے, اتفاق سے, محبت سے, دونوں کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے چاہیے. ان کو ان کے ساتھ اور ان کو ان کے ساتھ, اسی طریقے سے ہی اس گھر میں آبادی ہو سکتی ہے. میرے پاس آلموسٹ میرے خیال میں 2 منٹ رہ گئے ہیں. اب ہم نے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. میں اپنے تمام موضوعانوں کا شکریہ پہلے ادا کر دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود رہے یوسف سراج صاحب. بھائی کہہ کے مخاطب کروں گا تو زیادہ بہتر ہے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے ہمارے ساتھ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب. پروفیسر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کی مہربانی ہے, آپ نے بلایا ہمیں. ویلکم, آلویز ویلکم سر. اور فضیلت الشیخ حافظ محمد شریف صاحب, سر آپ نے آج خصوصی وقت نکالا, میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا, تھینک یو ویری مچ. 1 منٹ ہے جی, اور دعا کی میں گزارش بھی کروں گا خاص طور پہ آپ سے کہ 1 منٹ میں دعا کروا دیجیے ہمارے تمام ناظرین سامعین کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے, پورے مسلمان جتنی بھی برادری جہاں پہ ہے, خیر کے لیے, پیغام ٹی وی کے لیے, پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وسلم وبارک وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے, بڑا کریم ہے, بڑا غفار ہے, غفور ہے, غافر ہے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم
تجھ سے ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے ہی اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ جو اس مہینے کے بڑے خوبصورت لمحات ہیں، بخشش اور رحمت اور برکت کی گھڑیاں ہیں، اللہ ان کے اندر ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان ہیں اللہ سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی کے پروانے عطا فرما۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اے اللہ پاکستان میں سلامتی عطا فرما اور اس میں امن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما، اور قرآن و سنت اور توحید و سنت یہ اس ملک کے اندر اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ پیغام ٹی وی ہمارے لیے، پوری امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ اس کو مبارک بنا، اور جتنے بھائی اس کے اندر کوشش کر رہے ہیں اے اللہ سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا، سب کو مبارک بنا۔ اے اللہ دعوت دین کا یہ بہت عظیم سلسلہ ہے، اللہ اس میں اور زیادہ ترقیاں نصیب فرما، ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توحید پر استقامت نصیب فرما، اور اس پیغام ٹی وی کے ذریعے ہمیں توحید و سنت کا پیغام اور اصلاح احوال کا پیغام، اصلاح اخلاق کا پیغام پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ۔ نہیں جی، اس کے ساتھ ہی افطار ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے آپ کی ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، مغفرت کا ہو